جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نا کے حواری جو تھے ان کو فرعون سے نجات ملی نا، تو وہ بنی اسرائیل کو لے کے کیا ہوا تھا کہ جب دریا کے دوسری طرف آ گئے تھے، حضرت موسیٰ ان لوگوں کو لے کے آئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کوہ طور گئے۔ کوہ طور انہوں نے جانا تھا کہ ان کے لیے احکام لے کے آئیں۔ جب وہ کوہ طور جا رہے تھے نا، انہوں نے پیچھے کیا کیا کہ اپنے جو تھے نا بھائی ہارون کے حوالے ان سب کو کیا اور کہا میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں تاکہ نا ان لوگوں کے لیے میں توریت یعنی احکام شریعت کو لے کے آ سکوں۔ حضرت موسیٰ جو ہے نا جب چلے جاتے ہیں کوہ طور پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ پیچھے نا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سامری۔ سامری نے کیا کیا کہ وہ جیسے ہی حضرت موسیٰ جانے لگے نا، حضرت موسیٰ کے نا پیروں کی خاک کو اٹھا لیا اس نے، اور اٹھانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بچھڑا بنایا اور اس قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہ سامری جو تھا نا، سامری تھا کون؟ سامری نا ایک بہت ہی نا منافق قسم کا شخص تھا، اور اس نے جو ہے نا کیا کیا تھا کہ اس نے ایک بچھڑا بنایا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے جو نا کمزور پہلوؤں سے استفادہ حاصل کیا اور ایک فتنہ برپا کر دیا۔ وہ جو ایمان لے کے آگے تھے نا، ان کو اس نے کیا کیا، گمراہ کر دیا۔ اور اس کو چھوت کی بیماری تھی، جو بھی اس کو چھوتا تھا نا وہ اس مرض میں گرفتار ہو جاتا تھا، لہٰذا یعنی اس کا بدن اس طرح جلتا تھا جس طرح آتش جہنم میں گراؤ۔ اور آخری وقت تک نا اس کو جو ہے نا یہ چھوت کی بیماری رہی ہے۔ اور یہاں پر اگر آؤ نا تو یہ پورا قصہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پورا آپ کو قصہ مل جائے گا کہ کس طرح اس نے اس کو، اور فرعون نے درحقیقت اپنی اچھا یہاں پر آئے موسیٰ ان سب کو پیچھے چھوڑ کے جب گئے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ سامری نے انہیں گمراہ کر دیا 85 میں دیکھا۔ یہ سن کر موسیٰ اپنی قوم کی طرف محزون اور غصے میں بھرے ہوئے پلٹے اور کہا، اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بہتر وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا اس سے عہد میں کچھ زیادہ طول ہو گیا، یا تم نے یہی چاہا کہ تم پر پروردگار کا غضب وارد ہو جائے، اس لیے تم نے میرے وعدے کی مخالفت کی؟ قوم نے کہا کہ ہم اپنے اختیار سے، کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے نا پیچھے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تھا تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ اس طرح سامری نے اپنے زیورات کو بھی ڈال دیا۔ پھر سامری نے ایک مجسمہ گائے کے بچے کا نکالا جس میں آواز بھی تھی، اور کہا، یہ تمہارا اور میرے موسیٰ کا خدا ہے، جس سے موسیٰ غافل ہو کے کوہ طور پر ڈھونڈنے چلے گئے ہیں۔ جب انہوں نے نا ان کو جو ہے نا سامری نے ان لوگوں کو یہ کہا نا کہ یہ حضرت موسیٰ کے یہی والے خدا ہیں، تو یہ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ ہی کسی کو نقصان یا فائدہ کا اختیار رکھتا ہے۔ پھر ہارون نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے قوم، اس طرح تمہارا امتحان لیا گیا ہے، تمہارا رب رحمان ہی ہے، لہٰذا میری اتباع کرو اور میرے امر کی اطاعت کرو۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے گرد جمع رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے درمیان واپس نہ جائے، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ وہ بچڑے کی پوجا شروع کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ نے ہارون سے مخاطب ہو کے کہا کہ جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی تو تمہیں کون سی بات آڑے آ گئی تھی کہ تم نے میرا اتباع نہیں کیا؟ کیا تم نے میرے امر کی مخالفت کی ہے؟ تو ہارون نے کہا، بھیا آپ میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑے، مجھے تو یہ خوف تھا کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کر دیا، بنی اسرائیل میں اختلاف پیدا کیا اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ پھر موسیٰ نے سامری سے کہا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے نمائندہ پروردگار کی نشانی قدم کی ایک مٹھی خاک اٹھائی۔ نمائندہ پروردگار یعنی حضرت موسیٰ کے قدموں کی خاک اٹھائی تھی اس نے جو تھا نا گائے کا بچہ جو بنایا اس کے اندر ڈال دی، اور کہتا ہے اس طرح مجھے میرے نفس نے اس طرح سمجھایا تھا۔ تو موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دور ہو جا، اب زندگانی دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ ہر ایک سے یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے چھونا نہیں، یعنی اسے چھوت کی بیماری ہو گئی تھی بدوا سے، حضرت موسیٰ کی بدوا سے۔ اور آخرت میں ایک خاص وعدہ ہے جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھ لے اپنے خدا کو جس کے گرد تو نے اتقاف کر رکھا ہے، میں اسے جلا کر خاکسر کر دوں گا اور اس کی راکھ دریا میں اڑا دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کیا کہتا کہ اس کا جو تھا نا بچڑا جو بنایا ہوا تھا اس کے ٹکڑے کر کے جو ہے نا دریا میں بہا دیے تھے۔ یہاں پر اگر میں دیکھوں نا تو تھوڑا سا میں سامری کے بارے میں اور ذرا آپ کو بتا دوں کہ سامری تھا کون نا، سامری کا کیا تھا؟ وہ سامری جو تھا نا در حقیقت تھا کون؟ سامری حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں اس نے بچڑا بنایا، بنی اسرائیل کو اس نے پرستش کی دعوت دی تھی۔ قرآن پاک میں نے اس کا ذکر 3 آیات میں آیا ہے کہ اس نے ایک بچڑا بنایا۔ پھر سامری تھا یہ اسرائیل سے لیکن تھا منافق،
کردار کیا تھا اس کا؟ کردار اس کا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل نے مصر چھوڑا ہے نا، اور وہ جو وہاں پر آ گئے ہیں، تو سامری اس وقت ایک سخی شخص تھا، لیکن اور اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، اور یہ نا حضرت یعقوب کا بیٹا تھا یشکر، اس کی نسل سے تھا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر نا 3 دفعہ آیا ہے کہ اس نے نا پوجا کے لیے بچڑا بنایا تھا، اور جب حضرت موسیٰ 30 دن کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے نا، اور 10 دن کے اللہ نے اس میں توسیع کر دی، 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ واپس پلٹتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں کہ قوم گمراہ ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، جتنی بھی قوم تھی نا، سامری نے ان سب سے کہا تھا اپنے زیورات اور سونے کو نا سے ایک بچڑا بناتے ہیں اور اس بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ اور اس نے کیا کیا تھا، حضرت موسیٰ کے پیر کی خاک کو ڈالا تھا اس کے اندر، تو کیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے نا بچڑا نا معصوم کے قدم کی خاک کی وجہ سے نا اس کو بولنا شروع ہو گیا، یعنی اس کو ایسے لگتا تھا جیسے اس میں روح آ گئی ہے، اور حضرت موسیٰ نے پھر کیا کیا تھا کہ اس کو جو ہے نا توڑ کر، یعنی وہ جو تھا نا اس کو توڑ کر نا پھینک دیا تھا، اور سامری کو نا بدوا دی تھی کہ نا یا اس کو پہلے تو یہ تھا نا کہ اس کو سزا دیں گے یا قتل کر دیں گے، لیکن نا وہ سخی تھا اس لیے اس کو سزائے موت نہیں دی تھی، بلکہ اس کو کیا کیا تھا، اچھوت کی بیماری لگا دی تھی کہ جو بھی اس کے قریب جاتا تھا اس سے اچھوت ہو جاتا تھا، تو لوگ اس کے پاس بیٹھتے نہیں تھے، اور سماجی اخراج بھی ہو گیا تھا۔ اس طرح جب اس پر عذاب آیا نا، تو لوگوں نے اس کو اپنے اندر سے نکال دیا تھا، لوگ اس سے بات نہیں کرتے تھے، لین دین نہیں کرتے تھے، اس کی بیماری کی وجہ سے دور دور رہنے لگ گئے تھے، یہ چیز ہے۔ تو یہ جو ہے نا سورہ طٰہٰ کے اندر آپ کو سامری والا قصہ آپ کو پورا مل جائے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیں حضرت یہ جو ہے نا بہت سارے اور قصے ہیں، حضرت موسیٰ کا قصہ جو ہے نا کوئی چھوٹا قصہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے اندر آپ نا سورہ بقرہ اٹھا لیں، سورہ کاف اٹھا لیں، آپ جو ہے نا سورہ اعراف اٹھائیں، سورہ شورى اٹھا لیں، سورہ قصص اٹھا لیں، سورہ انبیاء، بہت ساری آیات، بہت ساری صورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ اٹھا لیں، حضرت موسیٰ کے قصے آپ کو ملیں گے، اور بہت سارے واقعے ملیں گے، بنی اسرائیل کے بھی قصے آپ کو ملیں گے، اس میں بہت زیادہ بنی اسرائیل کے ملیں گے۔ اس طرح شیطان کی جو ملاقات ہوئی وہ والے واقعے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس میں سے نا ایک شخص ہے قارون، ذرا میں قارون کا بھی آپ لوگوں کو بتا دوں قارون کون تھا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 80 میں، ایک منٹ رکے مجھے سوچنے میں کون سی والی آیت تھی، سورہ قصص کی آیت نمبر نا، قارون نا ایک شخص ہے جو بہت ہی ثروت مند تھا۔ ایک روایت کے مطابق نا قارون کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ 40 یا 60 کے قریب جو تھے نا کھچر، اس پہ اس کی چابیاں لگتی تھیں، اور یہ شخص کے پاس جب اتنی ساری دولت آ گئی نا، صحیح ہے، بہت زیادہ دولت تھی اس پرسن کے پاس، قارون کے پاس، کیونکہ حضرت مبارزہ کس کے ساتھ تھا، فرعون کے ساتھ تھا، حامان کے ساتھ تھا، اللہ نے بھیجا، اور قارون کے ساتھ اس نے جب نا سامری سے نجات مل گئی نا، تو کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ نے نا اس قوم کو تہذیب سکھائی، تورات آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں پر نماز روزہ بھی واجب، نماز کے ساتھ ساتھ نا اب ان لوگوں پر کیا کیا، ان لوگوں پر زکوٰۃ واجب کی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر ہے 76، ایک منٹ کھولنے دیں مجھے، سورہ قصص کی آیت نمبر 76۔ یہاں آپ کو قارون کا مل جائے گا، میں صرف نا سلیکٹڈ جو ہے نا ٹاپک سلیکٹ کر رہی ہوں، جیسے سامری ہے، جو ہے نا جو سلیکٹڈ ٹاپک ہے نا میں حضرت موسیٰ کا اس لحاظ سے اب لے کے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ بہت ڈیٹیل ہے، بہت قصے ملیں گے آپ کو نا اس کے اوپر۔ 76 اچھا دیکھیں یہاں پر ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے قوم پر ظلم کیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ایک طاقتور جماعت نے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھی، یعنی اس کے پاس طاقتور جماعت، ایک شخص نہیں، جماعت بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، اور 60 کے قریب جو ہے نا 60 50 40 یا 60 کے قریب جو کھچر ہوتے تھے، صرف چابیاں ہی اس میں لگتی تھیں، یعنی چابیوں جو اس کی چابیاں تھیں نا اس کے خزانوں کی، وہ اتنے کھچروں میں لگتی تھیں، اور وہ اس کے پاس نا بے انتہا دولت تھی۔ پھر کیا ہوا کہ ہم نے نا یعنی جب اس طرح کا معاملہ ہوا نا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے قارون ہے نا اس کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس قارون کے پاس جاؤ، اسے بولو اپنے نا 1000 حصے، یعنی اگر اس کے پاس 1000 ہے نا اس میں سے صرف 1 دھرم، یعنی اس کے پاس 1000 دھرم ہے نا، 1000 دھرم میں سے 1 دھرم کا جو ہے نا کیا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے نا قارون سے کہا،
قارون نے گھر پہ آ کے حساب کیا. جب اس نے حساب کیا تو بہت سارا پیسہ بن گیا, بڑی رقم بن گئی. وہ حریص آدمی تھا, لالچی تھا. اس نے کہا میں کیوں جو ہے نا زکوٰۃ دوں. اور وہ اب تھا جو ہے نا حضرت, دیکھا جائے تو تھا وہ جو تھا نا مسلمان تھا, حضرت موسیٰ کے خدا کو مانتا تھا, اور لیکن وہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہو رہا تھا. اس نے سوچا میں ایسا کرتا ہوں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے نا وہ بھی میرے پیچھے پڑ جائیں گے, میں بہتر ہے بنی اسرائیل کو نا حضرت موسیٰ کے خلاف کر دوں. اس نے کہا میں ایسے, اس نے کیا کیا کہ چند ایک لوگ جو تھے نا ان کے ساتھ مل کے نا فریب کھیلا, اور فریب کھیل کے یہ کھیلا کہ اس نے ایک عورت جو کہ بے عفت بے حیا تھی, اسے کہا کہ میں تمہیں تھوڑے پیسے دوں گا, رشوت دوں گا, تم نا بس صرف یہ کہہ دینا جب حضرت موسیٰ کو میں بلاؤں گا تقریر کے لیے, تم اس کہہ دینا کہ اس شخص نے نا میرے ساتھ زنا کیا ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نا, پروگرام ہوتا ہے. اس کے بعد نا حضرت موسیٰ سے کہا ان لوگوں نے کہ ہم آپ کی واضح و نصیحت سننا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نا واضح و نصیحت کرنے کے لیے گئے. جب حضرت موسیٰ واضح و نصیحت کر رہے تھے نا تو قارون بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا, اور حضرت موسیٰ ان کا احکام سکھا رہے تھے کہ اے بنی اسرائیل, جو کوئی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو, تو اور اگر کوئی شخص زنا کی طرف جھوٹی نسبت ہے تو اسے 80 کوڑے مارو, اگر کوئی زنا کا مرتکب ہو تو اس کی بیوی نہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں, اگر اس کی بیوی ہو تو اسے سنسار کر دے. یہ سورہ نور کے اندر بھی آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی, صحیح ہے, جہاں تک کہ وہ جان دے دے. اچانک نا قارون کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے وَإِن كُنْتَ أَنْتَ, کہ گرچہ کہ وہ زنا کر تم خود ہی کیوں نہ ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا وَإِن كُنْتَ أَنَا, بے شک میں خود ہی کیوں نہ ہوں. تو یعنی سزا جو ہوگی نا برابر ہی ہوگی. تو قارون کہتا ہے بنی اسرائیل کہتے ہیں تم نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اس عورت کو یہاں لایا جائے. اس عورت کو نا کہتے ہیں کہ اگر وہ عورت کہہ دیتی ہے نا میں نے یہ کام کیا ہے تو مجھے سنسار کر دیا جائے. اب وہ اس عورت کو لے کے آئے. اس عورت نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور وہ گھبرائی, اور اس نے کہا کہ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اور انہوں نے مجھے نا کہا تھا کہ میں آپ سے آپ کے اوپر نا جھوٹی نسبت دوں. جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا, حضرت موسیٰ سجدہ شکر کے لیے زمین پر گر گئے کہ خدایا تو نے میری عزت بچا لی. پھر اس کے بعد جو بدسیرت شخص قارون تھا, ایک تو اس نے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, دوسرا جو ہے نا اس نے پلاننگ کی نبی کے خلاف. حضرت موسیٰ نے نا زمین کو حکم دیا کہ قارون کو نا نگل لے. تو زمین نے کیا کیا کہ قارون کی نا پینڈلیوں تک نا اپنے اندر غرق کر دیا, یعنی پینڈلیوں تک پھنس گیا وہ زمین کے اندر. پھر نا زمین کو کہا اور اس کو اندر ڈھس لے, تو اس نے زانوؤں تک اس کو نا اندر ڈھس لیا زمین نے. پھر حضرت موسیٰ نے کہا اس کو اور ڈھسو, تو وہ کیا ہوا تھا کہ اس کا گردن تک نا زمین نے نا ڈھس دیا. اب قارون نے نا گریہ زاری شروع کر دی اور درخواست کی کہ مجھ پر رحم کرو نا, مجھے معاف کر دو. پھر کیا ہوا کہ زمین کو آخری حکم حضرت موسیٰ نے کہا اس کو پورا ہڑپ کر لو. تو حضرت موسیٰ کے کہنے پہ نا قارون پر عذاب آیا, اور حضرت موسیٰ کے جو ہے نا قارون جو ہے نا زمین بوس ہو گیا, ڈھس گیا. تو یہ جو ہے نا قارون, یہ والا مبارزہ بھی تھا ان کے دور میں تھا. اور یہ قارون جو تھا نا, قارون کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. اچھا اس کی جو نا نیچر کہتی تھی کہ جب توریت آئی ہے نا, اس کی آواز خوبصورت بہت زیادہ تھی. یہ بڑی ہی خوبصورت آواز میں نا توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا, دعائیں مانگتا تھا, گریہ زاری کرتا تھا. اللہ نے اس کی جب اتنی زیادہ دعائیں کرتا تھا, گریہ زاری کرتا تھا, توریت کو پڑھتا رہتا تھا, تلاوت کرتا تھا, میٹھی آواز میں بولتا تھا, ساتھ میں کیمیا گری کا علم بھی آتا تھا. اللہ نے اس پر نعمتیں بھیجنا شروع کی, اس کو بہت ساری ثروت دی, بہت ساری دولت دی اس کو. پھر جب اس کے پاس مال آنے لگا نا, اس نے کیا کیا کہ خود کو اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کرنا شروع کر دیا. اس نے توریت کو پڑھنا چھوڑ دیا, دعائیں پڑھنا چھوڑ دیں, دعاؤں کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا, لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, دعائیں مناجات کرنا چھوڑ دی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس کو بس ایک ہی تھا کہ میں دولت جمع کرتا جاؤں, دولت جمع کرتا جاؤں. اور جب پھر خدا کا عذاب آیا نا قارون پر, اور اس کو زمین نے نگل لیا, تو یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی جب اللہ کسی کو دولت دے رہا ہوتا ہے نا, اگر دیکھا جائے نا تو قارون کو جو اتنی نعمتیں ملی تھی اس کی نیک اعمال کی وجہ سے پہلے مل رہی تھی, لیکن قارون نے ایسی حرکتیں کی نا کہ قارون کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا جہنم رسد ہو گیا, زمین بوس ہو گیا. جبکہ اس کے پاس راہور اس کے پاس تھے, دولت اس کے پاس تھی, سیکیورٹی اس کے پاس تھی, اس کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ وہ لوگوں کے اندر اپنی نمائش کرتا تھا.
اور جب وہ قارون نکلتا تھا نا 40,000 افراد اس کے ساتھ مارچ کرتے تھے. اس کی شان و شوکت ایسی تھی، اتنا امیر تھا. اور وہ جس گھوڑے میں بیٹھتا تھا نا، جو 4,000 لوگ اس کے ساتھ ایسے ہوتے تھے جو سرخ رنگ کے جن کے گھوڑے ہوتے تھے اچھی قسم کے. اور اس کے علاوہ نا سفید روح لونڈیوں کی ایک تعداد ہوتی تھی جو کنیزیں تھیں اس کی، جو نا چاندی کی زین پکڑے ہوئے کھچروں پہ سوار ہوتی تھی، اور ان کے لباس سرخ ہوتے تھے، زیورات سے لدی ہوتی تھی. 70,000 نفور پر مشتمل ہوتی تھی وہ، کہ اگر وہ جہاں پر جاتا تھا نا لوگ اس کا زرق برق ماحول دیکھ کے نا حسرت کرتے تھے کہ قارون کتنا خوش قسمت ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی نعمتیں ہیں، مگر اس نے کیا کیا؟ اپنی عزت، حشمت، مقام سب کو اس نے نا ضائع کر دیا صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. سورہ قصص کی آیت نمبر 80 میں یہی ہے نا. دیکھیں 76 سے متن بن رہا ہے. بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے قوم پر ظلم کیا. ہم نے اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھی. پھر ہم جب اس نے قوم سے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا. پھر جب اس سے قوم نے کہا اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والے کو دوست نہیں تھا، مگر جو کچھ خدا نے دیا اسے آخرت کے گھر کا انتظام کرو، دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ، نیکی کرو جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو، اللہ فساد کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا. تو قارون نے کیا کہا تھا؟ قارون کہتا تھا مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا، یعنی وہ کیمیا جانتا تھا نا، اور اس کو اپنے پر غرور ہونے لگ گیا تھا. تو کیا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی نسلوں کو تباہ کر دیا یا ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھی اور مال کے اعتبار سے دولت مند تھی؟ شداد کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، سب ختم ہو گئی نا. اب جو ہے نا، اور ایسے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا، ان کو تو ڈائریکٹ ہی عذاب دے دیا جاتا ہے. پھر قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ برآمد ہوا. یعنی دیکھیں اب اس کی زندگی کس قسم کی ہے. زیب و زینت کے ساتھ برآمد ہوا تو جن لوگوں نے دل میں زندگانی دنیا کی خواہش تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کاش ہمارے پاس بھی یہ ساز و سامان ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے عظیم حصے کا مالک ہے. تو یہ جو تھا نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کی چاندی کی زین ہوتی تھی، کتنا ان کا وہ ہوتا تھا، گھوڑے سوار کیسے ہوتے تھے، لونڈیاں کیسی ہوتی تھی، کیا اس کی شان آن بان تھی. اور جنہیں علم دیا گیا انہوں نے کہا افسوس تمہارے ہار پر، اللہ کا ثواب صابین امار اور عمل صالح کرنے کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے، وہ ثواب صبر کرنے والوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا. پھر اللہ نے نا اس کو عذاب دیا. قارون کو کیا عذاب دیا تھا؟ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں ڈھسا دیا، نہ کوئی گروہ خدا کے علاوہ بچانے والا پیدا ہوا، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچاؤ کرنے والا تھا. جب حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی نا اور زمین میں ڈھس گیا تھا، وہ کسی نے بھی نہیں اس کو بچایا، کوئی بھی نہیں اس کو بچا سکا. اور جن لوگوں نے کل اس کی جگہ اور جو لوگ تمنا کر رہے تھے نا اس جگہ کی تمنا کر رہے تھے، وہ کہنے لگے معاذ اللہ، یہ تو خدا جس بندے کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے جہاں چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے. اگر اس نے ہم پر آسان نہ کر دیا ہوتا تو ہمیں بھی ڈھسا دیا ہوتا. معاذ اللہ، کافروں کے لیے یہی فلاح نہیں ہے. تو یعنی اگر دیکھیں کس طرح جو ہے نا اللہ نے نا قارون کو جو ہے نا ختم کر دیا، قارون کو ختم کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے نا حضرت موسیٰ کا حضرت جو ہے نا بہت سارا اور بھی ہے. جیسے حضرت موسیٰ نے نا کیا کیا تھا کہ جیسے ان لوگوں کے طرح طرح کے گوشت آتے تھے، چیزیں آتی تھی، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے ہمیں لہسن اور وہ چاہیے. صحیح ہے. بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے نا طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے، ان کی طرح طرح کی فرمائشیں تھیں، ناشکرے لوگ تھے وہ لوگ. اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ نے نا جب عصا موسیٰ کی نے زمین پہ مارا تھا نا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ سے جب پانی مانگا تھا اور حضرت موسیٰ نے نا پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹے تھے. اور جتنے قبیلے تھے نا بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 کو وہ ملے تھے. اور اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر 60 کے اندر بھی یہی مینشن کیا ہوا نا. سورہ بقرہ کھولیں آپ لوگ. صحیح ہے. یہاں آ جائیں، یہاں پر بھی حضرت موسیٰ کے بہت سارے قصے آپ کو ملے ہیں. 60 دیکھیں یہاں پر ہے، دیکھ رہی ہیں.
اور اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جس کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب ہم نے کہا منو سلوا کھاؤ، یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا، ان کو اللہ نے بے انتہا نعمات دی ہیں، 12 چشمے جاری کیے ہیں اللہ نے۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پانی کا مطالبہ کیا نا، 12 حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا، 12 کی اولاد تھی، اور یہ ساری جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو 12 چشمے ہوئے، اور ہر ایک کا الگ الگ قبیلہ تھا۔ اللہ نے ان کے لیے نا منو سلوا پکے پکائے کھانے آسمان سے آتے تھے، اور چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے تھے وہ لوگ۔ بس اللہ نے ان سے کیا چاہا تھا، اللہ کی عبادت کریں اور زمین میں فساد نہ پھلائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جو تھے نا وہ صبر نہیں کر سکے، انہوں نے نا طرح طرح کی فرمائشیں شروع کر دی، فساد مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ سے کہا، یہ جو منو سلوا اور چشمے کا ٹھنڈا پانی آتا تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ایسے کھانے نہیں چاہیے پکے پکائی جو گوشت کے اور چڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ ایسا کریں کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین سے ہمارے لیے سبزیاں نکالیں، ککڑیاں نکالیں، لہسن نکالیں، مسور نکالیں، دالیں نکالیں، پیاز نکالیں۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے فرمائش کی نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم بہترین نعمتوں کے بدلے میں معمولی نعمت لینا چاہتے ہو، کیونکہ تم پکے پکائے کھانے بھیج رہا تھا اللہ۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ نے پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی، اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے کہ ناشکرے تھے نا، آیات الہی کا انکار کرنے والے لوگ تھے، ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیتے تھے، اس لیے سب نافرمان اور ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ تب تک صحیح تھا جب تک یہ فرعون کے انڈر میں تھے، جب فرعون کے جو ہے نا انڈر سے نکلے ہیں نا اور فلسطین تک پہنچے ہیں، اور جب حضرت موسیٰ توریت کا حکم لے کے آئے ہیں، اس کے بعد جب توریت کے انہوں نے احکام دیکھے تھے نا تو ان کو ماننے سے انہوں نے منع کر دیا تھا، انہوں نے نا اس کو ماننے سے منع کر دیا تھا۔ بظاہر یہ ایمان لے آئے ہوئے تھے، مگر یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا ستارہ پرست ہوں، جو بھی اللہ پہ ایمان لائے گا نا، اللہ اس کو اجر ثواب دے گا، اور اس کو یہ حزن نہیں اور خوف نہیں ہوگا اس پر۔ پھر جب یہ لوگ نا اس طرح کرنے لگ گئے نا، تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ نے ایک پہاڑ تھا کوہ طور کا، انہوں نے ان کے سروں پہ کوہ طور کو لٹکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے توریت کے اوپر حکم، توریت جو ہے نا، توریت کو نہیں مانو گے نا، تو یہ جو پہاڑ ہے نا کوہ طور کا تم لوگوں کے اوپر گرے گا۔ اب یہ لوگ ڈر گئے اور مجھے مجبور ہو گئے اور پرہیزگار بن گئے۔ اگر تم لوگوں نے انحراف کیا اور فضل خدا اور رحمت الہی شامل حال نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے، خسارے والے یعنی ضائع مطلب ختم ہو جاتے۔ اور پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے پھر انہوں نے کیا کیا تھا، وہ مچھلیوں والا بھی ایونٹ آپ کو معلوم ہے نا، مچھلیوں والا بھی ایک ایونٹ تھا کہ ان سے کہا تھا کہ ایک دن جو ہے نا مچھلیاں آپ لوگ پکڑیں، ایک دن آپ لوگ کیا کریں گے کہ مچھلیاں جو ہے نا نہیں پکڑیں گے، باقی دن انہیں آپ مچھلیاں پکڑ کے کھائیں گے۔ جس دن وہ دن آتا تھا نا، ہفتے کا دن تھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا مچھلیاں یہ راستے بند کر دیتے تھے، مچھلیاں آتی تھیں یہ روک لیتے تھے، اگلے دن یہ ساری مچھلیاں نکال کے کھا لیتے تھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا تھا کہ اس قوم کو بندر بنا دیا تھا، ان میں سے بہت سارے بندر بن گئے تھے۔ اسی طرح نا حضرت موسیٰ ہی کی قوم کے اندر سے جو تھا نا گائے والا ایونٹ بھی ہوا ہے، انہوں نے ایک گائے ذبح کی، صحیح ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، ان لوگوں نے کہا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں، فرمایا پناہ با خدا کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے نا گائے والا ایونٹ بھی ہوا ہے، اور انہوں نے پوچھا تھا گائیں کیسی ہو، تو انہوں نے کہا تھا زرق بھڑک دار رنگ کی ہو، جب ایک قتل ہو گیا تھا، اور اس قتل کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ایک جو ہے نا قتل ہو گیا ہوا ہے، ایک ایسی گائے لے کے آئی جائے جو نا زرد رنگ کی ہو، اور ایسی گائیں ہو جو نہ کسی کھیت میں سینچے، نہ ہی کوئی اس پر دھبا ہو۔ اور پھر لوگوں نے نا اس گائے کو لے کے آئے، جب اس گائے کو لے کے آئے نا، تو جس شخص کے بارے کا قتل ہو گیا ہوا تھا نا، اور قاتل کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا، تاکہ اس راز کو واضح کر دیا جائے، اور مقتول کے جسم پر اس گائے کے ٹکڑے کو مارا تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور تمہیں بتا دے گا کہ، اور اپنی نشانیاں دکھا دے گا، یعنی بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا تھا یا کس نے مارا تھا۔ تو یہ والے سارے آپ کو قصے ملیں گے سورہ کاف کے اندر، آپ کو حضرت موسیٰ کا، حضرت خضر کا مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا آپ کو، صحیح ہے۔ میں نے ایسے کرتی ہوں، اس کو مزید مختصر کرتی ہوں، اگر آپ چاہو نا تو آپ لوگوں کو بہت سارے مل جائیں گے، میں آپ کو ایک دو قصے اور سناتی ہوں، اور اس کے اندر پھر میں نا آپ کو مختصر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، مختصر کر دیتی ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے، اس کے اندر ایک جو ہے نا، اچھا میں سورہ وہ والی سناؤں، بنی اسرائیل کی گائے والا قصہ سنا دوں،
سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67۔ اچھا یہ جو ہے نا، اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا خدا کا حکم ہے گائے کو ذبح کر، ان لوگوں نے کہا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں۔ یہاں والے جو میں نے آپ کو قصہ سنایا نا، یہ بھی قصہ پورا سننے چلے آپ لوگ۔ بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص تھا، بہت زیادہ نیک تھا، وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ تابعہ دار تھا، احترام کرتا تھا، اور اس کے پاس نا ایک منافع بخش نا معاملہ کرتا تھا۔ یعنی ایک دن کیا ہوا کہ وہ دکان چلا رہا تھا، اس کے والد سوئے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے نا دکان کا معاملہ تھا، والد سوئے ہوئے تھے، چابی والد کے پاس تھی۔ اس نے کہا کہ میں والد کو بیدار کرتا ہوں تو سامان فروخت کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، والد سو رہے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نا اگر میں والد کو اٹھاؤں گا اپنا معاملہ شاپ کا سامان بیچنے کے لیے تو ایسا ہوگا والد کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اس نے 70,000 درم کا منافع ختم کر دیا تاکہ اس کے والد کی نیند نہ ڈسٹرب ہو۔ اور جب والد اٹھے نا نیند سے، تو اس نے نا کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی نا اس خدمت کا شکریہ ادا کیا، اور اپنے بیٹے کو ایک گائے دی، اور اسے کہا کہ یہ جو گائے ہیں نا تمہارے لیے بہت ہی خیر و برکت نصیب ہوگی اس سے۔ کہتے ہیں کہ جب نا بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ایک لڑکی کا رشتہ مانگا، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ایک لڑکی کا رشتہ مانگا، تو اس کے چچا زاد جو کہ گناہوں میں آلودہ تھے، انہوں نے بھی اس لڑکی کا رشتہ مانگا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس کو رشتہ دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے نا اس لڑکے کو نا کیا کیا، قتل کر کے پھینک دیا، اور نہ خود محلے میں آگے، صحیح ہے، وہ یعنی وہ لڑکی کے پیچھے نا انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو نیک لڑکا تھا نا اس کو قتل کر دیا، اور خود ہی آ کے نا باہر آ کے شور مچا دیا اس کے چچا زاد بھائیوں نے کہ بھئی ہم یہ جو نا ہمارا رشتہ دار ہے، اس کو کسی نے مار دیا، ہم خون بہا دیں ہمیں، اور جس کسی نے بھی اسے قتل کیا اس کا خون بہا ادا کرے، تاکہ مگر قاتل کا تو پتہ ہی نہیں تھا، تو خون بہا کون ادا کرتا۔ لہٰذا یہ سب لوگ نا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ گئے، اور ایک فتنہ کھڑا ہو گیا وہاں پر، قتل و غارت اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کے پاس جب پہنچے نا، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا اچھا ایسے کرو، قاتل کا جو ہے نا جو ہے اس کا جو ہے بدلہ تو اسی طرح ہو سکتا ہے نا، تو جب آپ کو قصاص تو تبھی ملے گا نا جب قاتل کا پتہ لگے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو پھر اللہ نے نا حضرت موسیٰ سے کہا کہ ایک نا گائے کو ذبح کرو، پھر وہ جو گائے تھی زرد رنگ کی ہو، ایسی ہو، اور وہ سارا ٹھیک ہے، اور اس کا ٹکڑا جو ہے نا مقتول کو مارو۔ بنی اسرائیل سے جب یہ کہا نا، تو بنی اسرائیل کہتی ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو بنی اسرائیل نا پھر نا کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا پوچھا کہ وہ گائے کیسی لے کے آئے نا تاکہ اس کے اوپر ماریں تو یہ زندہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو، نہ بچہ ہو، نہ درمیانی قسم کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے پوچھا رنگ کیسا ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا رنگ زرد رنگ کا ہو۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا نا، اور ان سے حضرت موسیٰ نے کہا گائے نا جو ایسی ہو جو کاروباری بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی زمین میں جوتی ہوئی ہو، یعنی وہ زمین کے اندر کام بھی نہ لیا ہو اس سے، نہ ہی کھیت سینچے، بلکہ ایسی صاف ستھری پاکیزہ اور ہو جس میں دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے، صاف شفاف برون رنگ کی ہو۔ بنی اسرائیل سورہ 67 سے نا 71 تک، یہ سارا آپ کو دیکھیں گے، اس کی تفسیر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو جتنی بھی تفسیر ہے نا، تفسیر نور الثقلین میں آپ کو یہ سارے قصے مل جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے 71 کا جو ہے نا تفسیر کے اندر یہ ہے کہ پھر وہ گائے ڈھونڈ لی گئی، اور جب گائے ڈھونڈی گئی نا، اور گائے اس صاف کی گائے ملی، صحیح ہے، ایک ایسا شخص تھا جو بہت ہی نیک تھا، اس کے گھر سے یہ گائے مل جاتی ہیں ان کو، اور جب اس کو مہنگے داموں خرید کے لایا گیا، پھر اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا، پھر وہ جو گائے تھی نا اس کو کاٹا گیا، اور اس کی قیمت کیا تھی کہ اس کے کھال کے اندر سونا بھر کر نہ دیا جائے گا، اور پھر نہ حضرت موسیٰ نے گائے کو ذبح کیا، اس کی دم کو لیا، دم کو لے کے اس قاتل کو جو لڑکا مارا گیا تھا نا، جو چچا زاد بھائی تھے، خون بہا کا دعویٰ کر رہے تھے حضرت موسیٰ کے پاس آ کے، اس نے خدا سے نا اس کے چچا کو، جو بھائی تھا نا، جو لڑکا مارا گیا تھا، جو ماں باپ کا تابعہ دار تھا، اس کو مارا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس کو وہ مارا نا، تو وہ شخص کیا ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے، صحیح ہے، یعنی نیکی کی، ماں باپ کا احترام کیا تھا، منافع پایا، نیکی کی جزا پائی، اور نیکی کی طرف دیکھو تو نیکی کرنے والوں کو کتنا فائدہ پہنچاتی ہے، صحیح ہے، تو وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے بتا دیا، ایک تو یہ والا ہو گیا، صحیح ہے۔ آسا والا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، صحیح ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ کا اور بھی قرآن پاک میں بہت سارے قصے آپ کو ملیں گے۔ حضرت موسیٰ کا نام کلیم اللہ کیوں ہے، ٹھیک ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان کا نام کلیم اللہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کلیم اللہ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح ہے، اصول کافی میں ہے، اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے کیوں منتخب کیا، کسی اور کو کیوں نہیں کیا؟ یعنی اللہ حضرت موسیٰ سے ہی کیوں کلام کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، مجھے اس کا راز معلوم نہیں ہے پروردگارا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ پر وحی کیا، موسیٰ میں نے اپنے تمام بندوں کو الٹ پلٹ کیا، یعنی ان کی مکمل تحقیق کی ہے، ان میں سے کسی کو بھی تیری طرح اپنے حضور میں خاشے تر اور خاضے تر نہیں پایا۔ اے موسیٰ جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو اپنے رخسار مٹی میں رکھتے ہو، یعنی وہ مٹی میں اپنے رخسار رکھتے تھے اور خداوند متعال کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور قصہ سناتی ہوں حضرت موسیٰ کے زمانے کا، عدل الہی کا، صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ایک پہاڑ سے گزرے، وہاں پر ایک چشمہ دیکھا انہوں نے۔ جب انہوں نے ایک چشمہ دیکھا نا تو چشمے کے پانی سے انہوں نے وضو کیا، عبادت کرنے لگ گئے۔ وہاں پر ہی نا اسی چشمے کے پاس ایک گھوڑ سوار شخص چشمے کے پاس آتا اور پانی پیتا ہے، اور پانی کے پاس ہی نا ایک تھیلی بھول کے چلا گیا جو درموں سے بھری ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت الہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک گڈیریا آیا، اس نے بھی پانی پیا، جیسے ہی اس نے دھرم کی تھیلی دیکھی نا اس نے اٹھا لی ہے، اور اٹھا کے پھر سر پر ایندھن رکھا۔ تھکا ماندہ ایک بوڑھا شخص چشمے کے پاس آیا، اس نے ایندھن زمین پر رکھا اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے، اتنی دیر میں گھوڑا سوار واپس آتا ہے اور آ کر نا کیا کرتا ہے کہ اپنے دھرموں کو تلاش کرتا ہے۔ جب اس کو ٹھیلی نہیں ملی نا تو وہ بوڑھا شخص جو بعد میں آ کے لیٹا تھا اس نے کہا تم نے ہی میری ٹھیلی اٹھائی ہوگی۔ اب بوڑھا اور گھوڑ سوار کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نا برخلاف عدالت دیکھا، اللہ سے عرض کی یا پروردگار ان امور میں عدالت کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی، اس بوڑھے شخص نے اس گھوڑ سوار شخص کے باپ کو قتل کیا تھا، آج اس کے باپ کے اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ اس بوڑھا جو شخص تھا نا، وہ جو گھوڑا سوار شخص تھا نا جس سے اس کا جو جھگڑا ہو رہا تھا، صحیح ہے، جس پر وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے میری ٹھیلی اٹھائی ہے، اور اسی جھگڑے کے اندر جو لڑائی ہو رہی تھی اور اس نے اس بوڑھے کی جان لے لی تھی۔ اور اللہ پھر اس نے حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تھا نا اللہ اس میں عدالت کیا، کیونکہ سامان تو کسی اور نے اٹھایا تھا، مارا یا بوڑھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اس بوڑھے شخص نے نا جب یہ جوان تھا اس نے نا یہ گھوڑا سوار جو شخص آیا نا جس کے بھی ٹھیلی گم ہوئی ہے، اس نے ایک زمانے میں اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا، اور آج نا وہ گھوڑے سوار کا باپ اس گڈیریے کے باپ کا اتنا ہی مکروہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ اس لیے قتل کر دیا تھا کہ گڈیریے کے پاس جو تھا نا وہ جو تھا اس کے پاس ایک رقم تھی اس شخص کی، اور آج کیا ہے، آج جو ہے نا اس چکر کے اندر اسی کے اندر کیا ہوا، اس شخص کو جو ہے نا جان سے ہو گیا، پھر جو ہے نا اور اس قرض بھی ادا ہو گیا۔ پھر اللہ جو ہے نا بہار الانوار میں کہ انا حکم العدل، میں ایک عادل حاکم ہوں، اللہ ایک عادل حاکم ہے۔ اسی طرح نا جو ہے حضرت موسیٰ نے دریا کے کنارے دیکھا، اچھا چلیں وہ والا بھی سناتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا ایک شکاری ہے، دریا کے قریب آتا ہے، سورج کو سجدہ کیا اور کچھ کفریہ کلمہ کہتا ہے۔ جب اس نے یہ کہہ کے کفریہ کلمہ کہہ کر دریا میں جال پھینکا نا تو اس میں بہت ساری مچھلیاں پھنس گئیں۔ وہ بار بار یہی کرتا تھا، سورج کا سجدہ کرتا تھا، کفریہ جملے کہتا تھا، دریا میں جب بھی جال پھینکتا تھا نا اس کا جال مچھلیوں سے بھر جاتا تھا۔ اس شکاری نے بے انتہا مچھلیاں جمع کر لی، وہاں سے چلتا بنا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک اور شکاری وہاں پر آیا، اس نے نماز پڑھی، وضو کیا، شکر خدا بجایا اور دریا میں پھینکا، تو اس کے جال میں صرف ایک چھوٹی مچھلی پھنستی ہے اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا اور چل دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارا یہ جو کافر تھا، کفریہ جملے ادا کر رہا تھا، اس کے پاس تو بہت ساری مچھلیاں آ رہی تھی، اور جیسے تیرا مومن بندہ ہے جو تیری عبادت کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں صرف ایک مچھلی آئی ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا وحی فرمائی تھی؟ اللہ نے کہا تھا موسیٰ اپنی دائیں طرف نگاہ کر۔ موسیٰ نے جب دائیں طرف نگاہ کی نا تو انہوں نے بہت ساری نعمتیں دیکھی جو اس بندہ مومن کے لیے تھیں۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے بائیں جانب دیکھو، تو حضرت موسیٰ نے دیکھا تو بائیں جانب میں بہت سارے طرح کے عذاب تھے جو اس شخص کافر بندے کے لیے تیار تھے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ جو تمام عذاب جو کافر کی گھات میں ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ مچھلیوں سے کیا فائدہ دے سکتی ہیں، اور جو نعمتیں اس بندے مومن کے لیے ہیں ان کے مقابلے میں آج جو میں نے کم کیا کتنا ہی اس کے نقصان میں ہے۔ یعنی اللہ جو ہے نا
اگر کسی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کافروں کے پاس بہت ہے، یہودیوں کے پاس بہت ہے، یہ ہے وہ ہے، اصل میں جو ہوتا ہے نا، جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو بے شک دنیا میں چیزیں کم مل رہی ہوتی ہیں، لیکن آخرت میں اس کا بہت بڑا صلہ ہوتا ہے۔ اور رب جو ہوتا ہے نا، جس شخص نے مجھے پہچان لیا، پروردگار کیا فرماتا ہے، جس نے مجھے پہچان لیا اس کے لیے یہی مناسب ہے جو اس کے لیے انجام دے اس پر راضی ہو، یعنی اللہ جو بھی دے نا اس پر راضی ہو جائے۔ اسی طرح ایک حضرت موسیٰ کا اور قصہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صحیح ہے، یہ سارے بیار الانوار کے اندر ملیں گے، جلد نمبر 14 میں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک گروہ نا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ جب وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے، بارش اور کھیتی باڑی بہت اچھی ہو، لہرائے، اور جو بھی فصل تیار ہو نا تو اس کے خوشے جو اندر سے خالی اور مرے ہوئے نا اس کے اندر بیج بھر جائے۔ حضرت موسیٰ نے خداوند متعال نے فرمایا ہے، موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے تقدیرات مقدر کرنے والا میں ہوں، اور میری تقدیرات پر راضی نہیں ہوئے، لہٰذا میں نے ان کی خواہش کے مطابق جواب دے دیا۔ یعنی وہ جو ہے نا خواہشات ان کی تھی نا، یہ بھی ہو جائے تو یہ بھی چیز ہو جائے، وہ اللہ کے مقدر، اللہ نے جو ان کے نصیب میں رکھا تھا نا اس پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح نا ایک اور عابد کا بھی قصہ سن لیں۔ حضرت موسیٰ کے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ اور ابلیس تھا نا، ابلیس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے ایک دن اپنے تمام بچوں کو بلایا، کہتا ہے کہ میں نا کافی عرصے سے اس نا عابد کو نا ورگلانے میں لگا ہوا، لیکن یہ گمراہ نہیں ہو رہا، اور میں نا بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ اس نے نا ان سے مدد مانگی۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ عورتوں کے حوالے سے اسے گمراہ کریں۔ ابلیس کہتا ہے تمہارا یہ حربہ بیکار ہے، کیونکہ وہ عورتوں کو فرے میں بھی نہیں آ رہا۔ کسی نے ایک دوسرا چیلا کہتا ہے اسے شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں سے مشروبات سے گمراہ کریں۔ ابلیس کہتا ہے وہ دنیاوی لذتوں سے بھی دھوکہ نہیں کھا رہا۔ تیسرے نے کہا اسے میں گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے اس کی عبادت کے ذریعے۔ ابلیس کو اس کی نا یہ ادا پسند آئی اپنے تیسرے چیلے کی، اور وہ تیسرا چیلا جو تھا نا شیطان انسانی شکل میں اس عابد کے پاس پہنچ جاتا ہے اور نماز اور عبادت میں جت گیا۔ یعنی وہ عابد بھی عبادت کر رہا ہے تو شیطان بھی عبادت کر رہا ہے۔ عابد نے جو عبادت کر رہا تھا نا، اس نے سوچا کہ یہ نیا عابد آیا نا، یہ کس قدر عبادت گزار ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا کہ اتنی عبادت میں جتا رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، اس عابد نے کئی بار کہا بندہ خدا مجھے یہ تو بتاؤ کون سا عامل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت میں مواقف ہو۔ اس نے دیکھا کہ عابد نے دیکھا اس کی عبادت بڑی خشوع والی ہے، یعنی شیطان کی۔ آخرکار شیطان نے نا عابد سے کہا کہ میں نے ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوا، جب مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے نا تو اس کے خوف سے میرے اندر نا عبادت کرنے کا زیادہ شوق اٹھتا ہے، تاکہ میں اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کروں اور اسے اپنی زندگی میں بطور کلی باہر نکال دوں۔ عابد کہتے ہیں وہ کون سا گناہ ہو گیا تم سے جس کی وجہ سے تم اتنی خشوع اور توبہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی ہو؟ شیطان نے کہا کہ یہ 2 درہم لے لو، فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا برا کام کر کے یعنی زنا کر کے واپس آ جانا، تو پھر تمہیں یہ عبادت کا مزہ آئے گا۔ وہ جاہل عابد شخص جو تھا نا، جاہل عابد جو تھا، وہ اس فاحشہ گھر کے پاس پہنچا کہ میں نا میری بھی عبادت ایسی ہو جائے۔ اور وہ اب جانے کے بعد اس فاحشہ عورت کو نا کے پاس جب پہنچا نا تو اس نے کیا کیا کہ اس کے بجائے نا غلط کام کرتا اس کو واضح و نصیحت شروع کر دی۔ جو عابد اس عورت کے گھر میں روانہ ہوا تھا نا، اجازت لینے کے بعد گھر میں داخل ہوا اور اس نے اس عابد کی واضح قطع دیکھی تو کہتی ہے، وہ جو عورت تھی نا کہتی ہے کہ تمہاری شان و شان نہیں ہے کہ تم اس جگہ پہ آ جاؤ، صحیح ہے۔ وہ جو فاحشہ عورت تھی نا اس نے جو ہے نا عابد کو نا نصیحت کی، کہتی ہے کہ تم تو عابد لگتی ہو، تم عبادت گزار لگتے ہو، تمہیں تو اس جگہ پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ عابد نے شیطان کی داستان نقل کی تو اس عورت نے کہا بندہ خدا، اولاً قصب توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ کیا ترک گناہ ہے۔ ثانیہ یہ کہاں سے معلوم ہے جو کوئی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ یہ بات کان کھول کر سن لے، جس کسی نے بھی تمہیں اس راستے پر چلایا وہ شیطان تھا جو تمہیں اس طرح فریب دینا چاہتا ہے، لہٰذا اپنے مبد میں واپس جا کر دیکھو وہ وہاں پر نہیں ہے۔ وہ عابد واپس جب آیا نا تو دیکھا شیطان غائب تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ عورت جو تھی نا، جو فاحشہ تھی، وہ دنیا سے گزر گئی اور اس عورت کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس عورت کی تشییع جنازے میں حاضر ہوں، وہ اہل جنت میں سے، یعنی وہ عورت نے جب ایک بندے کو سدھار دیا نا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگی۔
تو لوگوں نے کہا کہ یہ عورت اس قابل نہیں تھی کہ اس کے لیے یہ جملہ لکھا جاتا. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے وحی کی کہ اس عورت کے جنازے میں جائیں، اس عورت کا جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی شامل کریں. میں نے اس کو بخش دیا کیوں، اور اس پر بہشت واجب کر دیا کیونکہ اس نے میرے فلاں عابد کو گناہ سے بچایا ہے. حضرت موسیٰ گئے، حضرت موسیٰ نے اس عورت کو کے پاس جا کے جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے دعائے رحمت کی دعا مانگی. تو کس طرح ایک عورت جو کہ ایک غلط راستے پہ تھی، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کر کے جو ہے باسعادت ہوگی. اور جس کا جنازہ بھی کیا ہوا ہے، نبی پڑھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے بہت سارے قصے ہیں. حضرت موسیٰ کے ہزاروں قصے آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، میں کچھ قصے آپ کو سنا رہی ہیں، ایسے کروں گی یا تو میں ایک نیکسٹ سیٹنگ کے اندر آپ کو اور قصے حضرت خضر والے اور بھی قصے سنا دوں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور قصہ سن لیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ وحی کی کہ میرے منتخب شدہ بندوں میں سے تمہیں جو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا وہ کون ہے جو تیری بارگاہ میں اس قدر محبوب ہے. تو اللہ نے کہا میرے لیے اس بچے کی مانند ہے جو ماں کے غضبناک ہونے کے باوجود ماں کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کو اپنا حامی و مددگار سمجھتا ہے. تم جب میری بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے کہتے ہو اے خدایا میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو در حقیقت تم صرف میری عبادت کرتے ہو، مجھ سے مدد مانگتے ہو. میری بارگاہ میں تمہاری محبوبیت کا خصوصی راز یہی ہے. یعنی اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے. ایک ایسے ہی جیسے ماں جو ہوتی ہے ایک بچے کو وہ کرتی ہے، اللہ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر والا جو ابھی آپ کو واقعہ سنا ہوگا، حضرت خضر کے پاس گئے، پھر وہ صبر نہ کر سکے، پھر وہ جو ہے آپ کو پورا پتہ ہے بوٹ والا تھا، جو یتیم لڑکوں کی وہ تھی، دوار گرانے والا تھا. پھر وہ جو ہے حضرت موسیٰ بار بار پوچھ رہے تھے، حضرت خضر ان کو کہہ رہے تھے، پھر وہ جو قتل کرنے والا تھا. صحیح ہے، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کچھ نصیحتیں کی تھیں. صحیح ہے، میں وہ قصہ نہیں سنا رہی، قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وہ قصہ قرآن پاک میں مل جائے گا سورہ کاف کے اندر، آیت نمبر 71 اور 78 میں. سورہ کاف میں آؤ گے آپ لوگ، آپ کو حضرت خضر کا قصہ مل جائے گا. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، آپ پڑھیے گا خود. صحیح ہے، سمپل پڑھیں گے تو اس کی مل جائے گا. سادی تفسیر میں بھی دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا. یہ دیکھیے گا سورہ 71 78 بھی دکھائی دوں آپ لوگوں کو. یہاں آئیں، یہ دیکھ لیں. صحیح ہے، یہ ہے پورا قصہ. یہ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں گے تو اس کی تفسیر میں مل جائے گا. دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ کا پورا قصہ آ رہا ہے. دیکھیں یہ پورا حضرت موسیٰ کا ہی شروع ہوا ہے سورہ کاف کے اندر. صحیح ہے، یہ دیکھ پورا حضرت موسیٰ کا قصہ ہے. آیت نمبر 61. موسیٰ نے کہا پس وہی جگہ جسے ہم تلاش کرتے ہیں، ہم دونوں نے نشانے قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے. اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جس سے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں خاص علم کی تعلیم دی گئی تھی. موسیٰ نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم دے. حضرت خضر سے کہا جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے. تو اس بندے نے کہا میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کو اطلاع نہیں ہے. موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا. اس بندے نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ شروع کروں. بس دونوں چلے. جب کشتی میں سوار ہو تو اس بندے خدا نے اس پہ سوراخ کر دیا. تو موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس لیے سوراخ کیا کہ سواریوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. تو اس بندہ خدا نے کہا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. تو موسیٰ نے کہا خیر جو فروگشت ہو گئی اس کا میں مواخذہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں. پھر دونوں آگے بڑھتے ہیں تو ایک نوجوان نظر آیا. اس بندہ خدا نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا؟ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو بندہ صالح نے کہا میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں. تو موسیٰ نے کہا اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں. پھر دونوں آگے چلتے ہیں یہاں تک کہ قریہ میں بستی میں داخل ہوئے. انہوں نے کھانا طلب کیا. ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا. پھر دونوں نے ایک دیوار دیکھی تو قریب تھا کہ گر پڑتی. بندے صالح نے اسے سیدھا کر دیا. تو موسیٰ نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اجرت لے سکتے تھے. بندے صالح نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع آ گیا ہے. یعنی حضرت خضر نے کہا ان قریب میں تمہیں اس تمام باتوں کی تعویل بتا دوں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے. پھر وہ حضرت خضر نے کہا یہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں برداری کا کام کرتے تھے. میں نے چاہا اسے عیبدار بنا دوں
اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غضب کر لیا کرتا تھا، اس لیے اس نے نقص کر دیا، اور یہ بچہ، اس کے ماں باپ مومن تھے، مجھے خوف تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نا سرکش ہوگا، کفر کرے گا اور ان پر سختی کرے گا، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا، اور اس بچے کے بدلے پروردگار اس کو نا دوسرا بچہ دے دے گا اس کے صلہ رحمی کے سلسلے میں۔ اور پھر کہا کہ یہ جو دوار ہے نا 2 یتیم بچوں کی ہے، اور اس کے نیچے خزانہ دبا ہوا، اور یہ بچے چھوٹے ہیں، لہٰذا کیا تھا، پروردگار نے حکم کیا تھا کہ یہ جب تک یہ دونوں طاقتور توانائی کی عمر تک پہنچ جاتے نا تب یہ خزانے کو نکال لیں گے، لہٰذا یہ سب آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یعنی اس لیے انہوں نے دوار کو بلند کر دیا تھا۔ صحیح ہے، یہ سارا جہاں پر نا آپ کو حضرت خضر کا قصہ ملے گا، میں آپ کو حضرت خضر کی نا وہ نصیحت بتا دوں۔ صحیح ہے، حضرت خضر کی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ نصیحتیں تھیں، انہوں نے حضرت موسیٰ سے جب جدائی لی نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو 3 چیزوں سے نا پرہیز کرنا، حضرت خضر نے کہا کہ 3 چیزوں سے پرہیز کرنا، لجاجت یعنی لڑائی جھگڑے اور خوشامد میں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا اور خوشامد نہ کرنا۔ نمبر 2، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ کبھی بھی بغیر ہدف اور مقصد کے سفر نہ کرنا، اگر آپ کا مقصد نہیں ہے یا ہدف نہیں ہے نا تو سفر نہ کریں۔ تیسری نصیحت یہ کی تھی، کسی تعجب اور حیرت کے بغیر مسکرانا، یعنی غلطیوں کو یاد رکھیں، کہتے ہیں، اور لوگوں کی خطاؤں کے بارے میں تجسس کرنے سے پرہیز کریں، یعنی تجسس نہیں کرنا لوگوں کی خطاؤں کے بارے میں، اور غلطیوں کو یاد رکھنا، اور بغیر تعجب اور حیرت کے بغیر مسکرانا۔ حضرت امام رضا سے منقول ہے، جو خزانہ دوار کے نیچے مخفی تھا، سونے کی تختی تھی جس کے اوپر یہ عبارت درج تھی، صحیح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ، صحیح ہے، یہ پورا والا جو ہے نا کہ جو اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے موت کا یقین ہے، پھر کیسے خوش رہ سکتا ہے، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو قضا و قدر پر یقین رکھتا ہے، پھر کیسے محزون ہوتا ہے، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پہ جو دنیا کی درگنیوں سے اور اس کے اہل سم دیکھتا ہے، پھر اس کیسے اعتماد کرتا ہے، مناسب اور سزاوار ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قضاوت پر محتم نہ ہو کرے تو اس کے رزق و روزی بچانے میں اس سے یوں یاد نہ کرے کہ اس نے سستی اور تاخیر کی۔ صحیح ہے، تو یہ والا سارا ہو گیا حضرت خضر والا۔ اب وہ پتھر میں کھانے والا ہے جو ہے نا حضرت موسیٰ کی جو ہے نا، ایسے کرتی ہوں میں حضرت موسیٰ کا جو ہے نا اس کا ذکر کر دیتی ہوں کہ حضرت موسیٰ کو نا کیسے جو ہے نا ان کی موت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلے ایک جو ہے نا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، چلو کر دیتی ہوں میں سے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا ایک دن ابلیس سے ملاقات ہوئی، تو ابلیس نے ایک رنگ برنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا نا تو اپنی ٹوپی اتار دی، تو حضرت موسیٰ نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں شیطان ہوں۔ موسیٰ نے کہا تم شیطان ہو، خدا تمہیں دربدر اور آوارہ کرے۔ ابلیس کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے مقام اور مرتبے کو سلام کروں جو آپ کا خدا کے نزدیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تم نے جو سر پر ٹوپی پہنی ہے یہ کیوں اتنی کلرفل، یعنی کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ٹوپی نا زرق برق ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں میں۔ موسیٰ نے کہا مجھے اس گناہ کے بارے میں بتاؤ جب انسان اس کا مرتکب ہو تو اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا 3 موارد ہوتے ہیں انسان پر مسلط ہوتا ہوں، جب وہ اپنے آپ پر راضی ہو، یعنی اپنے اعمال کو پسند کرے اور خود بین ہو۔ نمبر دوسری چیز شیطان نے کیا بتائی تھی کہ جب وہ اپنے عمل کو بہت زیادہ تصور کرے۔ تیسری چیز بتائی تھی جب اپنے گناہوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھے، یہ چیز ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو وہ جو چغل خور والا قصہ بھی بتایا تھا نا کہ اللہ نے کیسے وہ جو ہے عیب ڈالے، پردہ ڈالا تھا چغل خورے کے اوپر۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نا قوم آئی، کہتے ہیں 70,000 افراد ہے کہ بہت عرصے سے بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ آئیں اللہ سے دعا کریں، نماز استغاثہ پڑھیں اور دعا مانگیں کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ 70,000 لوگوں کو لے کے پہنچے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ قوم نا 40 سال سے میری نافرمانی کر رہی ہے، میں نے ان کی دعا کو مستجاب کر لوں گا اگر ان میں سے ایک شخص نکل جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نکل جاتا نا تو بارش ہو جائے گی۔ اچھا، وہ جو ہے نا اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اگر وہ گناہ گار نکل جاتا نا تو بارش ہو جائے گی۔ اب وہ گناہ گار جو شخص تھا نا اس کو معلوم تھا وہ کون تھا، چغل خورا تھا، اس نے اللہ سے توبہ کی۔ تھوڑی دیر بعد نا حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بارش شروع ہو گئی ہے، جبکہ ان میں سے کوئی نکلا بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ پروردگارا وہ جو ہے ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں ہے تو بارش کیسے شروع ہو گئی ہے، وہ کون تھا؟
تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس چغل خوری کا جو ہے نا اتنے عرصے جو ہے نا اس نے آج توبہ کر لی ہے، میں اس کی نا تحشیر نہیں کروں گا، یعنی اس بندے کا راز فاش نہیں کروں گا کہ اس نے اپنے رب کے سامنے نا توبہ کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی اس وجہ سے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ایک دفعہ انہوں نے نا ایک فقیر کو دیکھا جو کہ بالکل مرنے کے قریب تھا، اور تھوڑا بہت رزق عطا، اور وہ مرنے کے قریب تھا، وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا پروردگار مجھے تھوڑا رزق عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے، اس نے اس فقیر کو دیکھا، کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس شخص نے شراب پی ہوئی ہے اور ایک شخص پر حملہ آور ہو گیا اور اسے پکڑا ہوا ہے تاکہ قصاص میں پھانسی پہ لٹکائے۔ حضرت موسیٰ نے نا اس بدسیرت فقیر کو نا کی جسارت پر اسے استغفار کیا، کہ حکم الہی سے اقرار کیا کہ بدسیرت جو شخص ہے نا استغفار کیا اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ سورہ بقرہ کے اندر تابوت ہے، صندوق عہد موسیٰ، ٹھیک ہے، اس کے بارے کے اندر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، ان کے زمانے میں ایک جو ہے نا اس زمانے بنی اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر ہے اشمول۔ طالوت کی حکومت کی نشانی یہ تھی کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کے آئیں گے، یعنی ان کے پاس تابوت ہوتا ہے، صحیح ہے، جو سمان سکون ہوتا ہے، آل موسیٰ آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر ہے 248۔ ایک منٹ میں دکھائی دوں، صحیح ہے، ختم کرنے والی ہوں میں۔ 248۔ اور یہ دیکھیں، اس کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ کہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں جس پر پروردگار کی طرف سے سمان سکون اور آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے، صحیح ہے، اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ تو یعنی یہ جو صندوق ہے نا، یہ صندوق جو ہے نا اپنے وسیع اور جانشین جشوی بن نون کے حوالے کیا گیا تھا حضرت موسیٰ نے اپنے آخری ایام میں۔ تو ریت آسمانی کتاب اپنی ذرا کچھ کتابیں نے اس صندوق میں ڈالی تھی، اور حضرت موسیٰ کے جو جانشین تھے نا وہ تھے حضرت جوشی بن نون، جس کا قرآن پاک میں یہ ذکر کیا گیا، جس صندوق کا یہ وہ والا قصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور چیز بھی میں بتا دوں۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ نا حضرت اسرائیل آ جاتے ہیں، اور حضرت اسرائیل سلام کرتے ہیں حضرت موسیٰ کو، کہ اے کلیم اللہ کہہ کے سلام کیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ سے نا پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ آپ کون ہیں؟ حضرت اسرائیل کہتے ہیں میں موت کا فرشتہ ہوں نا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں نا؟ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے بھیجا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میری روح میرے بدن کے کس حصے سے نکالیں گے؟ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں منہ سے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا منہ سے کیوں؟ میں اس منہ سے تو خدا سے گفتگو کرتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل نے کہا ہاتھ سے۔ کہتے ہیں ہاتھوں سے کیوں؟ میں نے ترایت اللہ سے لی تھی۔ تو حضرت اسرائیل نے کہا پاؤں سے۔ انہوں نے کہا پاؤں سے کیوں؟ اس سے چل کر تو میں اللہ کے مناجات کے لیے کوئی دور جاتا ہوں۔ حضرت اسرائیل نے کہا آنکھوں سے۔ تو انہوں نے کہا آنکھوں سے کیوں؟ اس سے تو میں امید پروردگار دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کانوں سے آپ کی روح نکالوں؟ انہوں نے کہا کانوں سے تو میں خدا کی گفتگو سماعت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت اسرائیل کی جب گفتگو سنی نا، تو حضرت اسرائیل سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ نا ابھی، اور حضرت موسیٰ سے کہا، صحیح ہے، حضرت موسیٰ کو اس کے بعد کئی سال زندہ رہے ہیں، پھر انہوں نے خود اپنے جانشین جوشی بن نون کو نا کچھ وصیتیں کی تھیں، پھر جب وصیتیں کر دیں ساری چیزیں ان کو سپرد کیں، پھر وہ کوہ طور میں آئے۔ کوہ طور میں جب حضرت موسیٰ پہنچے نا، تو وہاں پر ایک شخص جو تھا نا کام کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں تمہاری مدد کروں؟ کہتے ہیں کہ ہاں میں نا ایک قبر کھود رہا ہوں تاکہ نا میں دیکھوں نا۔ تو حضرت موسیٰ نے نا قبر کھودنے اس شخص کی مدد کی۔ جب قبر کھود گئی نا، تو حضرت موسیٰ نا کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں اس کی لمبائی درست ہے یا نہیں۔ انہوں نے نا قبر کے اندر لیٹے، حضرت موسیٰ اس قبر کے اندر لیٹے۔ اللہ نے نا حضرت موسیٰ کے لیے نا بہشت کے دروازے کھولے۔ حضرت موسیٰ سے کہا دیکھو اپنا مقام دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنا اتنا پیارا مقام دیکھا نا، تو اللہ سے کہا کہ اللہ میاں مجھے اپنے پاس بلا لے۔
تو اسی ٹائم اس قبر کے اندر حضرت اسرائیل گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی جو ہے نا روح قبض کر لی اور حضرت موسیٰ کا مقبرہ بنا دیا. تو یعنی وہ جو شخص قبر کھود رہا تھا نا، وہ حضرت اسرائیل تھے جو گورکھن کی صورت میں تھے. اسی وقت نا آسمان سے آواز آئی، مات موسیٰ کلیم اللہ فأی نفس اللہ تموت. موسیٰ کلیم اللہ فوت ہو گئے، کون ہے جو نہیں مرے گا. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے نا، کچھ کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں ہے، کچھ کہتے ہیں سرزمین سینا میں ہے. تو یہاں تک نا جو حضرت موسیٰ ہو گئے، میں اب حضرت ہارون کا کرواؤں گی. کچھ واقعات ابھی بھی باقی ہیں لیکن اتنا کافی ہے نا.